تین ہے اتحاد، ایک ہے اشتہاد، ایک ہے جہاد، ایک ہے اتحاد۔ جنگ گروپ نے مذاکرہ رکھا، ان کا اشتہاد پہ ہے آئیے تھانوی صاحب بھی آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، قانون دار میں گئے۔ اکرم صاحب نے کہا جو کہ انچارج ہیں اس کے، اشتہاد تھانوی صاحب کہنے میں سمجھا ٹیلی فون پہ آپ کہنے اتحاد۔ تینوں لفظ اتنے ملتے جلتے ہیں کہ ٹیلی فون پہ بالکل ملتے جلتے ہیں، لیکن نہ جہاد ہو رہا ہے، نہ اتحاد ہو رہا ہے، نہ اشتہاد ہو رہا ہے۔ اسی سے ایک اور ملتا جلتا لفظ ہے جو یہاں ہو رہا ہے، وہ ہے اعتقاد۔ یہاں اعتقاد کی باتیں ہو ہے نا، قرآن میں اشتہاد نہیں ہے۔ یہ لفظ ایجاد ہوا علی کی ضد میں، یہ علی کی ضد میں یہ لفظ ایجاد کیا گیا۔ یعنی اگر امام وقت کے خلاف کوئی مسلمان لڑے تو اب اس کو کیسے بچائیں، اس لیے لفظ ایجاد ہوا خطا اجتہادی۔ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو۔ مرزا غالب یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے گر برا کہیں اس کو، خطا اجتہادی ہو گئی۔ لڑائیاں علی سے ہوتی جائیں، علی کو پریشان کیا جائے، ملک میں بغاوت ہو، خطا اجتہادی ہو گئی۔ سب مجتہد تھے، اس کو شے مل گئی، وہ کھیل لیا ملک شام میں، لفظ اجتہاد پہ وہ اترا گیا۔ علی نے کہا اجتہاد، تم اجتہاد کی بات کر رہے ہو، سینوں میں قرآن، تقوی، ارے سب علی کی ذوالفقار کے نیچے پامال۔ جہاں امامت آ جائے سب کچھ کاٹ کے پھینک دیا جائے گا۔ تم امامت کو نہیں سمجھے، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم ولایت اور امامت کو کیا سمجھ رہے ہو؟ امامت اور ولایت کے سامنے جو چیز لے کر آؤ گے، تمہارے امکان میں جو کچھ ہو لے کے آؤ۔ مہربان میں آئے سجدوں کے نشان، گلے میں قرآن۔ علی نے کہا قرآن ہوگا ان کے سینے میں، لیکن گلے سے اترے گا نہیں کہ یہ موت کے کاٹ اتر جائیں گے۔ زبان پہ قرآن تھا، سینے میں اترتا اس سے پہلے علی نے تلوار چلا۔ علی کے علاوہ یہ کون کر سکتا؟ امامت سے کسی چیز کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ نمازیں پڑھ رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، مہربان والے خارجی اسلام سے نکل چکے تھے۔ اب سمجھے کیوں کہا تھا قرآن اور اہل بیت، قرآن اور سنت نبی، قرآن اور عمل رسول، حدیثیں۔ یا علی وہ اس طرح نکل جائیں گے اسلام سے جو تمہارے مقابل آئیں گے لڑنے، حدیث رسول اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے، اس طرح تمہارے مقابل آنے والے اس طرح اسلام سے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ قاسطین، مارقین، ناکسین، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اے پیغمبر جنگ کیجئے ناکسین سے، قاسطین سے، مارقین سے۔ جو امام کی بیعت کر کے توڑ دیں، نقص سے بیعت کریں، ان سے جنگ کیجئے، ناکسین سے بیعت کیجئے، باغیوں سے بیعت کیجئے۔ جو اسلام سے نکل جائیں، باغی ہو کے دین کو چھوڑ دیں، مرتد ہو جائیں، ان سے جنگ کیجئے۔
بدر سے حنین تک جتنی جنگیں ہوئیں کافروں اور مشرکوں سے ہوئیں، لیکن نویں سورے میں حکم آیا پیغمبر کو کہ جنگ کیجئے، ان 3 گروپوں سے جنگ کیجئے۔ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے تینوں سے جنگ کیجئے، ناقصین سے، قاسطین سے، مارقین سے۔ قرآن کافی نہیں ہے، پیغمبر پہ اگر آئے اور عمل نہ ہوا ہو، اب بعد پیغمبر کا ولی، وصی، خلیفہ اگر اس آیت پہ عمل کرے گا تو اس پہ واجب ہے کہ عمل کرے، حکم الہی، ورنہ ناقص رہ جائے گا۔ آیت تھی، پیغمبر کا کام علی نے کیا، ناقصین سے جمل میں جنگ کی، قاسطین سے فیل میں جنگ کی، مارقین سے نہروان میں جنگ کی۔ حکم قرآن پورا ہوا، اگر علی یہ حکم پورا نہ کرتے تو آیت رہ جاتی، عمل پیغمبر رک جاتا۔ عمل پیغمبر کو کامل کرنے والا علی ہے۔ عدل الہی کا مظہر ہے علی۔ تاریخیں بڑی بڑی ہیں، ہر مورخ، ہر عالم ذہین نہیں ہوتا، غبی بھی ہوتے ہیں۔ یہ بھی گفتگو ہوئی ہے ٹی وی پر، انیق احمد نے کہا عالم سے، اپنے عالم سے، کہ جتنے ہوتے ہیں وہ مدرسے میں بھیجے جاتے ہیں، جو کم عقل بچے ہوتے ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں، جو ذہین بچے انہیں آپ لوگ ڈاکٹر اور انجینئر بنانے بھیج دیتے ہو۔ کیا کشتی ہوتی ہے آیت قرآنی کے ساتھ؟ نرم مزاج ہے قرآن، نرم لہجہ مانگتا ہے، کرب کے آثار چہرے پہ نہ آئے۔ قرآن مردہ نہیں ہے، قرآن زندہ ہے، اس لیے اذیت نہ پہنچاؤ۔ قرآن کو اذیت نہیں دینی چاہیے۔ تو ہر ذہن برابر نہیں ہے، لیکن اگر ذہین سے ذہین مورخ ہو، جس کو اکثریت نے ووٹ دیا ہو کہ یہ بڑا انٹیلیجنٹ، یہ بہت ذہین دانشور ہے، تو میں اس سے پوچھوں کہ پوری تاریخ میں کہیں یہ دکھا دو کہ علی نے علمی طور پر کوئی غلطی کی ہو، کوئی خطا کی ہو، اور وہ خطا تم ثابت کر کے سامنے دکھا دو کہ علی سے یہ خطا ہوئی۔ کوئی ایک روایت تاریخ سے دکھاؤ کہ علی نے عدل سے ہٹ کر ظلم کیا ہو۔ چیلنج ہے میرا، خدا کی قسم، اگر کوئی ثابت کر دے تو میں اپنا عقیدہ بدل لوں گا۔ میں علی کو آسمانی امام مانتا ہوں، میری جانیں علی پہ قربان، میرے ماں باپ، میری 7 پشتیں علی پہ قربان۔ لیکن اگر تاریخ سے کوئی دکھا دے کہ اپنی پوری لائف میں علی نے کسی پر بال برابر بھی ظلم کیا ہو تو وہ ظلم دکھاؤ، وہ ظلم دکھاؤ۔ وہ ظلم دکھا۔ بلکہ ذہین سے ذہین مورخ نے یہی لکھا، قتل اور بھی ہوئے، قتل علی بھی ہوئے، لیکن بڑے بڑے مورخین نے کہا قتل دونوں ہیں، قتل وہ بھی، قتل یہ بھی، قتل وہ بھی ہوئے، قتل یہ بھی ہوئے، لیکن ہر دانشور نے لکھا وہ اس لیے قتل ہوئے کہ امت کے ساتھ عدل نہ کر سکے، علی اس لیے قتل ہوئے کہ عدل کرتے رہے۔ فرق سمجھو، فرق سمجھو۔ بھری پڑی ہیں تفسیر کی کتابیں، قرآن میں عدل ڈھونڈو، کہیں کہیں لفظ عدل آیا ہے، کہیں کہیں قسط آیا ہے، عدل کے معنوں بالقسط،
تو اب یہاں کیا کرو؟ انہوں نے اللہ کے عقیدے سے عدل ہی نکال دیا. فیشن بتا رہا ہوں، فیشن. 1400 سال میں حکومتوں نے اپنے عوام کو یہ عقیدہ دیا کہ یہ بات مت کرو کہ اللہ عادل ہے، اس کی کوئی گفتگو مت کرو. عقیدہ یہ دیا گیا کہ ثواب بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور گناہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ثواب کا خالق بھی اللہ ہے، گناہ کا خالق بھی اللہ ہے. اور دانشورانہ دلیلیں بھیڑا دی گئیں. شیطان کا خالق اللہ ہے، شیطان سب کو بہکا رہا ہے، اس لیے اللہ شیطان کا خالق ہے. تو ظاہر ہے کہ ظلم کو بھی اللہ ہی نے خلق کیا، گناہ کو بھی اللہ ہی نے خلق کیا، اس لیے کہ شیطان کو خلق کیا. تو اس کے معنی شیطان جتنے کام کر رہا ہے حکم الہی سے کر رہا ہے. قرآن کافی ہوتا تو ایسے عقائد نہ آتے. وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلمہ صداقت اور عدالت پہ ختم ہوا. نہیں سمجھے؟ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ، رب کا کلمہ صداقت اور عدالت پر ختم ہوا. آپ تو رک گئے لا الہ الا اللہ پہ. اللہ کہہ رہا ہے جب تک صداقت اور عدالت نہیں کہو گے کلمہ ختم نہیں ہوا.